الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من عمل منکم سوءا بجہالة ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے بری حرکت کر بیٹھے گا پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. کل جہاں ہمارا بیان ختم ہوا تھا وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم فرما لیا ہے. اس سے متصل جو پہلی بات آ رہی تھی اس اللہ کریم کی عطا کو اس کے ساتھ متصل بیان کیا گیا کہ وہ کیسے انداز زندگی ہوگا جس پر اتنا بڑا انعام نصیب ہوگا. وہ پہلو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بجا لانا ہے. اس میں اللہ کریم کی نشانیاں، اس کی آیات، اس پر وہ یقین جو بحیثیت بندہ مومن نصیب ہو، چونکہ یقین نصیب ہونا اس کا ثمرہ بنیاد میں ہی ایمان آ جاتا ہے اور ایمان مزید تقویت دیتا ہے اس یقین کو. تو عملی زندگی میں اللہ کریم کے احکامات جو ہیں اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. اس تسلسل میں یہاں جب بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تو ہم یہاں اپنی زندگی میں دار دنیا کے ان حالات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں، جو ایمان نہیں لائے، ان میں وہ طبقہ بھی ایک ایمان نہیں لایا یہ مخالفت کافی نہیں، پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے وہ مخالفت عملی طور پر بھی کر رہے ہو. اور ظاہری طور پر آپ غور فرمائیں تو ان کی زندگی کا تسلسل بھی ہے، دنیا میں رزق کی فراوانی بھی ہے، دنیا کے حالات میں پرتعیش زندگیاں بھی ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں جو سہولت ہے یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں انہی کا ہونا یہ اللہ کریم کی رحمت ہے تو اسے ایک دھچکا لگے گا کہ اس سے تو بہرمند وہ لوگ بھی ہو رہے ہیں جو حق کو مانتے نہیں، حق کے خلاف جاتے ہیں. تو اس بات اور اس پہلو کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ دنیا امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں سہولت بھی، سوال بھی، استطاعت بھی، یہ چیزیں ہوں گی تو وہ امتحان گاہ ہوگی. پھر اللہ کریم نے کسی کو پابند نہیں فرمایا، پھر اللہ کریم نے ہر ایک کا رزق مقرر فرمایا. جس طرح اسے پیدا فرمایا، اس کی حیات، اس کے ماہ و سال، اس کا ہوش، اس کا خاندان، استطاعت، وقت جیسے مقرر فرمائے گئے ایسے ہی اس کا رزق بھی مقرر فرمایا گیا. اب جب اس پہلو سے رحمت کے حوالے سے آپ یہاں اسرار و معارف پر بحث کریں گے تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ جو صفت رحمانیت ہے جسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ الرحمن للدنیا، کہ دنیا میں اللہ کریم کے اس احسان سے بلا تفریق ہر کوئی جو ہے اسے
انعام نصیب ہو رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ ہم اگر دنیا کی حیثیت کو دیکھیں کہ جی یہ بڑا کرم ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جو آیا ہے، جو اس کی حیات ہے، یہ تو بنیاد ہے. پہلے پیدا ہوا ہے تو پھر حیثیت کی بات آئی یا دولت کی بات آئی، تو جو ہوتا نہیں تو دولت کہاں جاتی یا حیثیت کہاں جاتی، تو باقی چیزیں تو بے بنیاد ہو جاتی، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا. پھر دنیا میں صفت رحمانیت سے مسلمان اور کافر تمام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو یہ امتحان گاہ ہے. پھر جو کیفیت تفکر کی، سمجھ کی، افیدات کی، قلب کی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، یہ وہ استعداد ہے جو حق و باطل کی پہچان دی. ہاں، جب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی، کلی بساط لپٹے یا کسی ایک کا وقت پورا ہو جائے اور اس کا حکم آ جائے، تو پھر بات آ جائے گی نور ایمان کے ساتھ. پھر اسے کوئی رعایت نہیں ملے گی تاں کہ کوئی نور ایمان کے ساتھ یہاں سے برزخ منتقل نہ ہوا. پھر امتحان ختم ہوگا، پھر نتائج کی بات ہے. تو اس لیے اگر یہ سمجھ لیا جائے اور اسلام سے دوری اس طرح کے سوالات اٹھانے کا سبب بنتی ہے کہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور دنیا کی حیات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. پھر جب بندے مومن کی بات آتی ہے تو صفت رحیمیت کی عطا دنیا میں بھی اسے نصیب ہوتی ہے اور اخروی حیات میں بھی اسے نصیب رہتی ہے. لیکن جو محروم رہا، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور حق سے دور رہا، پھر آخرت میں اس کا جو نتیجہ مرتب ہوگا اس کے مطابق وہ پائے گا. اب اس نتیجے میں، اس ابدی حیات میں، اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں جو سزا قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں تو بڑی سخت ہے. لیکن یہ ظلم وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہے. پھر اسی بات کا دوسرا پہلو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر احمد کے نہ ماننے والوں کو اللہ احمد کے ماننے والوں کا امتحان نہ ہوتا تو نہ ماننے والوں کو اللہ کریم اتنا رزق دیتا کہ ان کی رہائش گاہیں جو ہیں، سیڑھیاں، مکان، چھت، بیٹھنے کی جگہ سونے، چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی ہوتی. اس لیے کہ یہ دنیا وقتی اور لمحاتی شے ہے. یہی دولت، یہی ہیرے جواہرات ٹنوں لوگ جمع کرتے رہے. اسی دنیا میں یہ مثال موجود ہے کہ اپنے ساتھ دفن کرائے گئے. اب جو فوت ہو گیا اس کا جہان بدل گیا. یہ ہیرا ہو یا پتھر ہو، اس سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ رہا. سونے کے لباس پہنائے گئے مردوں کو، جنہیں چیر پھاڑ کر پیچھے سے چور ڈاکو اتارتے رہے، تو وہ کیوں نہ بولا کہ میرا سونا کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں نہ کسی کو روک سکا؟ اس کا حال ہی بدل گیا ہے. وہاں کے سونے چاندی کا نظام اور ہے بھائی، اور وہ سونا چاندی کمائی کا جو وقت ہے وہ پھر یہی ہے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو چلو بھر پانی کسی بے ایمان کو نصیب نہ ہوتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنی دین سے دوری ہے اتنی اس کی حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں. دنیا کی زندگی میں صحت ہے،
بیماری ہے، ضرورت ہے، معاملات کی محتاجی، ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہی زندگی اور یہی امتحان ہے۔ جتنا حق سے دور ہوں گے اس کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا حق سے آشنائی نصیب ہوگی، عمل نصیب ہوگا، اتنا رہے گا یہ، اس کی حیثیت جو ہے حیثیت میں نہیں رہے گی، زندگی کے تسلسل اور جو حکم ہے اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب اسی دنیا کے امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اختیار کیا جائے گا تو یہ رکوع و سجود میں بھی شمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بات آئے گی اللہ کریم کی رحمت کی، تو جو رحمت نصیب ہے اس کا سبب نور ایمان ہے۔ تو گرد و پیش ہم دیکھتے ہیں، حالات دنیا دیکھتے ہیں، اقوام عالم کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی ترقی دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ظاہری ترقی کے بھی جو اسباب ہیں وہ اصول ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں پہلے مدینہ المنورہ میں مخلوق کو عطا فرمائے تھے۔ اب وہ حصے جو دنیاوی امور کے ہیں، جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس سے کوئی بھی اختیار کرے گا تو دنیا کے نتائج پائے گا۔ اب جس کا دعوی ایمان ہے وہ اصول و ضوابط چھوڑ دے گا تو جو نقصانات ہیں وہ اٹھائے گا۔ یہ دنیا سبب سے ہے۔ غیر مسلم معاشرے نے اصول و ضوابط اسلام سے اٹھائے، بروئے کار لائے، دنیا میں وہ نمائندگی کی حیثیت تک پہنچ گئے۔ ہم نے اصول دنیا کے چھوڑے، بے دینی میں گرتے چلے گئے، دونوں پہلوؤں میں بھی دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نقطۂ اتحاد اتفاق ہے مسلمانوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت میں ہم باہم دست و گریباں ہو جائیں۔ آپ نے انسانیت کو زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط سے آشنا فرمایا، ہم نے معمولات دنیا میں آپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، تو وہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ آگے ہیں اور ہم ان کے مرہون منت ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا فرق پڑا۔ پھر اس میں ایک بات عرض کروں گا، لوگ دنیا میں اس وقت بھی پیدا ہوئے جب اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، مخلوق اس وقت بھی پیدا ہوئی جب اسلام کا مانا جانا اور اسلام کا نافذ ہونا بلندیوں کی طرف جا رہا تھا دنیا میں۔ بلند تو یہ ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی لمحے کسی قوم میں کسی وقت آپ موازنہ کریں، اس کے سامنے کوئی نظام کوئی بات ٹھہر نہیں سکتی، یہ ہمیشہ حاوی ہے۔ اب اس وقت بھی مخلوق پیدا ہوئی جب ہماری کمزوریوں کے سبب اسلامی احکامات کا نفاذ کمزور ہوتا چلا گیا، محکومی میں بھی مخلوق پیدا ہوئی۔ آج اس متذبذب حالات میں بھی مخلوق پیدا ہو رہی ہے۔ بنیاد سے لے کر آج تک ضرورت پتہ کس چیز کی ہے؟ جو استطاعت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنا حصہ ادا کر دیا جائے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نتائج کیا ہوں گے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں؟ یہ اللہ جل شانہ کی دست قدرت۔ تو آج کی برائی اور اس غلط روش کو دیکھ کر اپنی اچھائی نہ چھوڑیں، اپنے حصے کا کردار نہ چھوڑیں۔ اگر اس کلی جہان کو دیکھتے ہو تو میرا اور آپ کا تو جہان اتنا سارا ہے، جہاں تک میری نظر گئی، جہاں تک میری آواز گئی،
جہاں کی آواز کو میری سماعت نے سنا، جہاں تک میرے وجود کی قوت سے میں کچھ عمل کر سکا، اپنا حصہ خالص اس دنیا میں ادا کریں۔ یہ آج کی امراض کا علاج ہے اور ہمیشہ سے یہی علاج رہا ہے۔ تو جب یہ فرمایا گیا اور تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو اس عمل کے نتیجے میں یہ انعام نصیب ہوا۔ اب اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ انہ من عمل منکم، تم میں سے جس نے ایسا عمل کیا، سوءم بجہالت، غلطی کا، خرابی کا، کس کیفیت اور کس حال میں؟ جہالت میں۔ برائی جو ہے یہ ہے جہالت۔ پھر اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم بھی غلطی یا کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ لمحہ جب وہ غلطی کا صادر کر رہا ہوتا ہے، صدور کر رہا ہوتا ہے، تو اس لمحے اس کے سامنے علم نہیں رہتا، وہ بھی جاہل ہوتا ہے۔ اگر وہ جاننا حاوی ہو تو وہ عمل جو ہے وہ صالح کرے، بد نہ کرے۔ اگر اس علم کے ہوتے ہوئے وہ بد کر رہا ہے تو اس لمحے جس لمحے وہ بدی کر رہا ہے اس لمحے وہ بھی جاہل ہے۔ تو جو بشری تقاضے ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اللہ کریم اب اگلا حصہ آپ دیکھیں جہاں کتنی رعایت فرمائی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی سے اگر بری حرکت کر بیٹھے گا، ثم توبہ، پھر وہ توبہ کرے، من بعدہ، جب یہ سرزد ہو گئی ہے تو اسے مسلسل اختیار نہ کرے، توبہ کرے۔ اب توبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر سب سے پہلا حصہ جو توبہ کا ہے، جو غلطی ہے اسے چھوڑا جائے، غلطی کو غلطی مانا جائے، اس کی جو پشیمانی ہے، جو شرمندگی ہے، وہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ بندہ توبہ کی طرف پلٹ آئے، توفیق نصیب ہو جائے توبہ کی۔ تو توبہ کا حال تب وارد ہوگا، وگرنہ اگر کسی غلطی کا مخلوق میں کھل جانا باعث شرمندگی ہے تو یہ شرمندگی کے معنوں میں نہیں آئے گی۔ یہ پھر اپنی انا کی بات ہے کہ مجھے کو برا نہ کہے۔ وہ شرمندگی جو مخلوق سے قطع نظر رب کائنات کے حضور محسوس ہو رہی ہو کہ میں نے برا کیا، اور وہ شرمندگی معافی کا سبب بنتی ہے بتقاضائے بشریت، کو کمی واقع ہوگی، کمزوری واقع ہو گئی، تو یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کو، وہ جس سے غلطی ہوئی ہے اسے جواز دے۔ آج آپ غور کریں، سود کس درجے کی حرمت ہے سود کی، اور سودی معاشرے میں بندے مومن جب یہ کہتا ہے کہ جب سارے سود لے رہے ہیں تو میں لے لوں تو کیا ہوا؟ سارا جہان نعوذ باللہ کفر کر لے تو کیا بندہ ساتھ کفر کر لے؟ تو جو سود کا لین دین ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل کھڑا ہونا ہے، تو پھر کیا کوئی یہ صرف ایمان کی رہے گی بیچ؟ تو کیا یہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے درمیان یہ معاملات ہوتے نہیں ہیں؟ سود کے پیسوں سے حج کا سفر اختیار کیا جاتا، اب یہ اس کو وہ سود کا لینے والا اور جو حج کے سفر پر جا رہا ہے اس نے بھی تو کچھ آواز گھڑا ہوگا نا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جی خیر میں تو نہیں کھاتا، غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور کتا غریبوں کو کھلانا ہے یا غریبوں کا رازق تم ہو؟ جس طرح تو اس کی مخلوق ہے، غریب اس کی مخلوق نہیں، جیسے تیرا رازق ایسا ان کا رازق نہیں۔
تو یہ وہ جواز ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی بھی نہ ماننا اور اسے اختیار کیے رکھنے کے لیے انسان دے رہا ہوتا. الندم التوبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت کی جو کیفیت ہے یہ توبہ ہے، لیکن وہ کیسے ہوگی؟ ثم تاب من بعده واصلح، یہ جو غلطی جہالت میں سرزد ہوئی اس کی ندامت اس درجے کی ہو توبہ کرے. تو توبہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ وہ غلطی کا تسلسل نہ ہو، وہ چھوڑ دی جائے. وَأَصْلَحَ، اب جو اچھا اور صالح عمل ہے اس پر پلٹے، اسے اختیار کرے تو توبہ ہو. اب وہ تواتر اختیار رکھے غلطی کا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ قلب پر ایک سیاہ داغ پیدا کرتا ہے، اور متواتر غلطی اس داغ کو پھیلانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر توبہ کی طرف نہ پلٹے تو پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے جب وہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر مور ثبت ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر ہدایت نصیب نہیں. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں اس آیہ کریمہ میں بڑی خوبصورت تفسیر تحریر فرمائی ہے. آپ نے فرمایا صدور ذم منافی ولایت نہیں، صدور ذم منافی ولایت نہیں، اصرار علی الذم منافی ولایت. یعنی غلطی کا ہو جانا جو بحیثیت بندے مومن اپنے اللہ سے جو رشتہ ہے اسے ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر بندے مومن کا ولی ہے. ہر بندے مومن کو ولایت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل ہے. یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت لازم فرما لی ہے، اگر جہالت میں تم غلطی کر رہے ہو، تم نے زیادتی کر دی ہے. ثم تاب من بعده واصلح، تو ندامت میں آؤ، توبہ کی طرف پلٹو، بہتر عمل اختیار کرو، صالح عمل اختیار کرو تو معافی نصیب ہوگی. فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو وہ جو تعلق بندگی کا ہے وہ ٹوٹا نہیں. اصرار علی الذم منافی ولایت ہے. کیوں؟ کہ بندہ اس غلطی کی روش میں پھر چلتا گیا، اور جوں جوں اس غلطی میں چلتا گیا تو حق سے دور ہوتا گیا، تو وہ بندگی کی جو رشتے ہیں ان سے ناآشنا ہوتا چلا گیا اور غلطی پر غلطی کرتا چلا گیا. تو کیا جو ہم اپنے غلط کام کو جواز دیتے ہیں یہ کس طرف کا رستہ ہے؟ کیا یہ اصرار علی الذنب کی طرف کے تو نہیں لے کر جا؟ اسی روش کا اختیار کیا جانا، وہی غلطی جو ہے اسے بار بار دہرائی جانا، پھر غلطی کو غلطی نہ جاننا، ندامت نہ کرنا، محسوس کرنا، اصلاح نہ کرنا، عمل صالح اختیار نہ کرنا. تو جب اس طرف جائے گا تو پھر وہ نتائج پائے گا جو اس رستے کی منزل. لیکن جب وہ پلٹے گا، کمی بیشی کی معافی مانگے گا، شرمندگی اسے ہوگی، تو وہ ولایت کا درجہ جو نور ایمان سے اسے نصیب ہوا ہے اس میں نقص نہیں آئے گا. کس درجے کی توبہ کرتا ہے، کس طرف سے کرتا ہے. حدیث شریف کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی غلطی خطا کی معافی اور وہ
خالص اور درد بھری معافی اللہ قبول فرمائے تو نہ صرف معافی ملتی ہے، اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے۔ پھر ایک پہلو اور عرض کروں گا، اسے ضرور خیال فرمائیے۔ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ معاملہ ایسا ہے جیسے میں نے یہ عمل کیا اور اس کا بدلہ اب مجھے ملے۔ دنیا میں جو آپس کا برتاؤ ہے اسے آپ لحاظ کہیں، احترام کہیں، ایثار کہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ بھلائی کرتا ہے یا دوسرے کا کہا مانتا ہے تو جس سے بھلائی کی جاتی ہے یا جس کی بات مانی جاتی ہے وہ ممنون بھی ہوتا ہے، اور بدلے میں اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک شکر گزاری کی کیفیت جو ہے اس سے واپس ملتی ہے۔ اب یہاں جب نیکی کی بات آئے گی، عمل صالح کی بات آئے گی، وہ اصلاح کی کیفیت اور حال کی بات آئے گی، تو یہ ضرور سمجھیں، میرا اور آپ کا یہ جو لفظ میرا اور آپ ہے، کیا اس کی حیثیت بھی ہماری ملکیت میں بنتی ہے؟ یہ ذات کلی ہماری نہیں، یہ حیات ہماری نہیں، یہ کلی جہان، یہ فانی جہان کی حیات ہماری نہیں، اپنی ذات سے شروع۔ یہ استعداد ذہنی، نظری، فکری، سمع و بصر کا کوئی پہلو لے لے، کون کہتا ہے کہ یہ میری پیدا کی گئی ہے اور میری ملکیت ہے؟ یہ زمین جس پر قدم اٹھاتے ہوئے اس کی ملکیت کا غرور سر کی اکڑ تک چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ آئے ہیں زمین پر کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، زمین تو وہی ہے، وہ مالک کہاں ہے؟ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں تھا تو کوئی مہمان ساتھ تھا، تو ہم زمین پر اپنی زمینوں پر کھڑے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی جو زمین ہے وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا یہ اللہ کی زمین ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہاں یہ میری زمین، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی زمین ہے۔ پھر اگلا فقرہ انہوں نے فرمایا مجھ سے پہلے بڑے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا یہ میری ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو آج یہ بھی کل میں نہیں ہوں گا تو یہ تو یہی ہو، تو بہتر نہیں ہے اسی کا نام لو جس کی ہے؟ تو جب ہم عمل صالح کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں میرا ہے کیا، لفظ میرے کی حقیقت بھی تو میری نہیں، تو جو ہے دیا ہوا اسی کا ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے بہترین اصول عطا فرمائے، وہ عمل پھر ہمیں نفع دے رہا ہے، پھر احسان لیے پھرتے ہیں۔ میں نے نمازیں پڑھی تو بدلے میں میری صحت ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن کتنی بڑی غلط فہمی اور کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا پھر نتیجہ آئے گا۔ تو جو شرمندگی یا ندامت ہے، اللہ اس درجے کی نصیب فرمائے کہ یہ باریکیاں بھی سمجھ جائیں، اور جب یہ باریکیاں سمجھ جائیں تو زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے، مشکل کوئی نہیں رہتی۔ توکل علی اللہ کیا ہے؟ حال آسان ہو جائے گا، جو گزر چکا اس کی کمی بیشی کی معافی نصیب ہوگی، جو آ رہا ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر چیز اس کے حوالے کر دو، ہونا وہ ہے جو اسے منظور ہے۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں تو زندگی سہل ہو جاتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ رجوع الی اللہ،
توکل علی اللہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کریم خالص رجوع کی، خالص انابت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ساری جہان کی غلطیاں کوتاہیاں جمع کر لو، اللہ جل شانہ کی صفت رحمیت سے بڑھ جائیں گی۔ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم تو اپنے عمل پر بحث میں ہیں، صرف جو اس نے اپنی شناسائی کے لیے پیدا فرما دیا ہے، اپنی محبت کے لیے پیدا فرما دیا ہے، اپنی تڑپ کے لیے پیدا فرما دی، اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری حیات سجدے میں گزر جائے، شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب جب عقل کام نہ کر رہی ہو نا، اس کے لیے پتھر اور ہیرا مانا نہیں رکھتا۔ یہ نور ایمان ہے جو حقیقی دانشمندی عطا فرماتا ہے کہ یہ پہلو سمجھ آتے ہیں۔ مضبوط ذکر کیا کریں، لطائف کو وقت دیا کریں، مراقبات کو وقت دیا کریں، تخیلات میں نہ رہیں، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے طور سے دیکھنے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز بیان میں بھی میسر ہے، تحریر میں بھی میسر ہے، اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ میسر ہے۔ ان اصولوں کو رکھیں جن اصولوں کو بیان کیا گیا، اس کے تحت رہیں، اپنے طور سے اس راہ پر قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، وہ حقیقی شرمندگی اور ندامت کی توفیق دے جو ہمیں اصلاح تک پہنچائے۔ دنیا سہل رہے، خاتمہ بالایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی وآلہ وصحبہ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين۔ اللهم صل على محمد النبي وآله وصحبه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة۔